खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मैं खुदावंद का ममनून हूँ, खुदावंद का मशकूर हूँ कि खुदावंद हमें मौका फराहम करता है कि हम उसके हजूर आ सकें, उसका कलाम सुन सकें और उसके कलाम से तक़वियत पाएँ, उसके कलाम से मजबूत हों और उसके कलाम से अपनी ज़िंदगी को संवार सकें, सजा सकें, अपने आप को बेहतर बना सकें। और जिस शख्स के पास खुदा का कलाम आ जाता है वो शख्स अमीर है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तो खुदा का कलाम है। अगर आपके पास खुदा का कलाम है, खुदा के कलाम की सच्चाइयों की तालीम है, तो आप इस जमीन पर अमीर तरीन शख्स हैं। आमीन। आज एक बहुत खास मजमून मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो आज से पहले मैंने कभी प्रीच नहीं किया इन 21 सालों में। खुदावंद ने मेरी रहनुमाई की। मुझे बहुत सी फोन कॉल्स मौसूल होती हैं और लोग मुख्तलिफ तरह की बातें मुझसे करते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं और कुछ मुझे तरगीब देते हैं कि पादी साहब इस मौजू पे आपका कोई कलाम नहीं, इस मौजू पे कलाम सुनाएं, क्योंकि आपकी बात लोगों तक पहुंच रही है, आपकी बात लोगों को समझ आती है। तो कहने का मकसद ये है, उन लोगों के सवालात उनका जवाब कौन देगा। एक बंदा मुझे कहता सर जी मुझे समझ ही आपकी आती, तो फिर तुसी हुण ओह गल्लां भी दसो ना जिहड़ियां मैनूं समझ नहीं आ रही, मुझे सिखाएं, मुझे बताएं। आप समझ रहे हैं क्या बात है। जिस शख्स को पास्टर शफीक साहब की समझ आनी है उसको किसी और की समझ नहीं आनी। वो बंदा मुकर्रर है कि वो इनके वसीला से कलाम सीखे और समझे। इसलिए इन पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि ये उन लोगों के लिए मेहनत करें जिन लोगों को इनकी समझ आ रही। क्यों जी सर? कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे फोन करते हैं, उन्होंने कहा जी पास्टर जस्टिन साहब का नंबर दें मुझे, क्योंकि हमने उनके पैगाम सुने हैं और उनके पैगामात सुनकर हमें ऐसे लगता है कि जो ये बातें कर रहे हैं वो हमारे दिल के बिल्कुल करीब हैं, वो हमारी जिंदगी की जरूरत है। तो सब लोगों को मेरी बातें समझ नहीं आती। कुछ लोगों को जस्टिन साहब की बातें समझ आती हैं, कुछ लोगों को शफीक साहब की, कुछ लोगों को मुबीन साहब की, कुछ लोगों को नईम प्रसाद साहब की बातें समझ आती हैं, कुछ लोगों को विल्सन कामरान की बातें समझ आती हैं, कुछ लोग अनवर फजल से बरकत पाते हैं, कुछ लोगों को प्रोफेसर सुशील साहब से बरकत मिलती है। ठीक है जी। तो हर खादिम के लिए खुदा ने एक दायरा मुकर्रर किया है और उसके लिए लोग रखे हैं जो उसकी बात को समझते हैं, जो उसके लिए खुदावंद ने मुकर्रर किए हैं कि इनके वसीला से ये लोग निजात पाएंगे। आमीन। जो मौजू आज आपके सामने मैं रखना चाहता हूं वो है मसीही खिदमत में औरतों का किरदार। मसीही खिदमत में औरतों का किरदार। आज हम अपने इर्द गिर्द अगर नजर दौड़ाएं तो आपको बहुत से लोग खिदमत करते हुए नजर आते हैं, उनमें औरतें भी। क्राइस्ट के दौर में भी, रसूलों के दौर में भी औरतें उनके साथ खिदमत में शाना बिशाना थी। गुज़िश्ता 12 साल से मैंने एक चीज की प्रैक्टिस देखी है। अगर मैं आउटडोर कोई 300 इबादत में गया हूं तो उन 300 इबादत में जो मीटिंग प्रिजाइडर थी वो एक औरत थी, वो एक बेटी थी, मुझसे ज्यादा उम्र की थी या मुझसे कम उम्र की थी, वो कोई बड़ी बहन थी या कोई कम उम्र की बेटी थी। ये एक ट्रेंड है जो कलीसियाओं में आ रहा है कि बेटियों को मीटिंग प्रिजाइड करने के लिए खड़ा किया जाता है और वो एक ही तरह से मीटिंग प्रिजाइड कर रही, एक ही तरह से मीटिंग प्रिजाइड कर रही हैं जैसे आइजक टीवी पे वो देखती। सबका स्टाइल एक ही है, स्टाइल उनका फर्क नहीं है, बिल्कुल वो उसी तरीके से, वो पता चल जाता है कि ये उसको कॉपी कर रही, क्योंकि उन्हें ये नजर आता है कि मीटिंग को प्रिजाइड करने का तरीकाकार ये है, ये फिक्स हो गई है चीज, हमने इसी को फॉलो करना है और जितना भी ज्यादा हम इसमें तरक्की कर लें, इस स्टाइल को पकड़ लें, वही ठीक है। खिदमत में कभी भी किसी का स्टाइल अपनाने की आपको जरूरत नहीं है। आप अपने स्टाइल से आगे आए, आप अपना स्टाइल बनाएं। ठीक है जी। अगर आप किसी को कॉपी करने के लिए जा रहे हैं आप उस जैसा नहीं बन सकेंगे और आप एक्सपोज होंगे कि फलाने बंदे ने कॉपी कर रहे हैं। मुझे खुदा ने टेक्निक दी है कि मैं बहुत से लोगों की तरह बोल सकता हूँ, बहुत से लोगों की तरह गा सकता हूँ, लेकिन मैंने किसी का तरीका अडॉप्ट नहीं किया, क्योंकि जब मैं उनके तरीके से बोलूंगा या उनके तरीके से गाऊंगा फौरन मैं पकड़ा जाऊंगा कि बंदा उसकी कॉपी कर रहा है, तो मेरा क्या रह गया पीछे। मुझे खुदा ने एक अलग मखसूस स्टाइल दिया है, मुझे उसमें रहना है। तो पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं जो बड़ी खास है, हमारे यहाँ पे कुछ ऐसी तालीमात गर्दिश कर रही हैं चर्चिस के अंदर, कलीसियाओं के अंदर, जो किसी हद तक गलत है और किसी हद तक ठीक है। और इसके अंदर एक जंग की हालत है। वो क्या? कुछ पासवान ऐसे हैं जो बिल्कुल कहते हैं कि औरत का खिदमत में कोई हिस्सा नहीं, औरत को खिदमत में आगे नहीं आना चाहिए, औरत को चुप रहना चाहिए। बाइबल की कुछ मुश्किल तरीन आयात हैं जिन पर आज हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं इसकी एक खूबसूरत तमहीद बनाना चाहता हूं ताकि आप समझ सकें कि असल मामला क्या है। अगर आप बुनियाद में जाएं, बुनियाद क्या है? बाग़ अदन में, जहां पर खुदा ने आदम को बनाया और खुदा ने औरत को बनाया। अगर औरत के बनाए जाने का मकसद आपको समझ आ जाए तो औरत अपनी खिदमत को भी डिफाइन कर सकती है।
अगर उसको अपने बनाए जाने का मकसद नहीं पता तो वो कभी भी मौसर खिदमत नहीं कर सके। तो मेरे साथ निकालिए पैदाइश की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 18वीं आयत। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, और खुदावंद खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानंद बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा जी? मददगार। इस आयत को पढ़ने के बाद फौरन शायद मर्दों के जहन में यह ख्याल आए कि औरत मुझसे कमतर है, लेकिन मदद की जरूरत किसको पड़ती है? मर्द को। इसका मतलब है कि मर्द को जरूरत है एक हेल्पर की, उसको एक हेल्पर की जरूरत है जो उसकी मदद करे, जो उसको असिस्ट करे, जो उसके साथ ताउन करे, जो उसको इस काबिल बनाए कि वो उस काम को कर सके जो खुदा ने उसको दिया है। आमीन। औरत का किरदार क्या है? एक मददगार का। अगर आपने कभी फुटबॉल का मैच देखा हो तो वहां पर कोच होता है कॉर्नर में। दुनिया में कुछ गेम्स ऐसी हैं जिनमें कोच बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आता है। क्रिकेट के मैदान में अगर आप कोच को देखेंगे तो वो बॉक्स ऑफिस में बैठा होता है, पीछे गैलरी में, उसका कोई किरदार नहीं। क्रिकेट के मैदान में जो किरदार है वो कैप्टन का है। वो बॉल पकड़ाता है, फलां बंदे को बॉल देता है, फलां बंदे के लिए कहता है कि इसके बाद तूने बारी लेनी है, इसके बाद तूने जाना है, और वो सिचुएशन के मुताबिक अपने प्लेयर्स को चेंज करता है। इस बॉलर की बारी नहीं, ये वाला बैट्समैन खेल रहा है, फास्ट को अच्छा खेलता है, स्पिनर लेके आओ, वो तरीकाकार मुरतब करता है। लेकिन फुटबॉल की टीम के अंदर कोच कुछ अलग है। वो बिल्कुल लाइन के ऊपर खड़ा होता है, तालियां जा रहा होता है, जल्दी करो, टाइम थोड़ा रह गया, जल्दी करो। और ऐसे लगता है कि प्लेयर से ज्यादा शायद ये ज्यादा खेल रहा है, प्लेयर कम खेल रहे हैं, कोच ज्यादा खेल रहे हैं। ऐसा ही है ना? लेकिन जब कोच खुद मैदान में जाएगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा जो प्लेयर कर रहे हैं। समझ आई आपको बात? वो कोच जो बाहर से टेक्निक बता रहा है, जब वो खुद ग्राउंड में उतरेगा तो वो बेचारा उतना दौड़ ही नहीं सकता जितना वो प्लेयर दौड़ रहे हैं, क्योंकि उसने उनको दौड़ने की तरगीब जरूर दी है। खुद उनके साथ शायद उसने इतनी स्प्रिंट नहीं लगाई, इतना वो नहीं दौड़ता। कई कोच मैंने देखा मोटे मोटे होते हैं, लेकिन वो कोचिंग कर रहे होते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं? वो मदद कर रहे होते हैं। वो खुद वो नहीं कर पाते जो वो ग्राउंड में जाके कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ वो करवा सकते हैं जो वो खुद नहीं कर सकते। मर्द को खुदा ने इख्तियार दिया और औरत को खुदा ने असर दिया। असर अंदाज होने की सलाहियत औरत के अंदर है। औरत के अंदर क्या सलाहियत है जी? असर अंदाज हो। औरत असर अंदाज होती। अमसाल की किताब में लिखा है कि 4 चीजें हैं जो मेरी नजर में बड़ी अजीब हैं। उनमें से आखिरी चीज जो बताता है मर्द की रविश औरत की तरफ। खुदा ने आदम को बागे अदन में इस चीज के लिए मुकर्रर किया है कि यह हेड है। उसके साथ खुदा ने औरत को रखा जो उसकी हेल्प करेगी। दोनों के ऑफिस अपनी जगह पे मौजूद हैं, दोनों का रुतबा अपनी जगह पे पैरेलल है, बराबर है। हमारे यहां पर एक मुहावरा है कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, लेकिन मैं कहता हूं ये आधा है। हर कामयाब औरत के पीछे भी मर्द का हाथ होता है। जो औरत पढ़ लिख गई है उसकी फीस किसने दी थी? उसके बाप ने। उसको स्कूल कॉलेज लेके कौन जाता था? उसका भाई, शायद उसका बाप खुद, या कभी कभार उसकी माँ। ज्यादातर उसके भाई लेकर जाते हैं या उसका बाप लेके जाता है। एक औरत अगर आपको कामयाबी के जीने पर नजर आती है, कामयाबी पर खड़ी नजर आती है, तो उसके पीछे मर्द का हाथ। ऐसा नहीं है कि औरत कुछ सेल्फ मेड है या मर्द सेल्फ मेड है। हमें एक दूसरे की हेल्प की जरूरत है। एक दूसरे की हेल्प के बगैर आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप ये कहते हैं कि मददगार एक छोटा लफ्ज है, तो पाक रूह के लिए भी सेम यही वर्ड यूज हुआ है। यूहन्ना की इंजील में खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, मैं जाता हूं और मैं एक मददगार को भेजूंगा। मददगार क्या करता है जी? मददगार आपको मोटिवेट करता है, डू समथिंग, कुछ करें। यहां पर औरत कहती तू कुछ नहीं कर सकता। किस किस्म की हेल्प हो रही है? मैनू पता है तू कुछ नहीं कर सकता, तू इंज ही रहना। औरत क्या कर रही है? औरत उस ऑफिस को वायलेट कर रही है, अपने उस किरदार को डैमेज कर रही है जिसके लिए वो बनाई गई। इस सारे पैगाम को आपने बहुत गौर से सुनना है। ये मर्दों के लिए भी, खाली औरतों के लिए नहीं है, इसके अंदर मर्द भी हैं। आपको खुदा ने असरअंदाज होने की सलाहियत दी है। मर्द के पास इख्तियार है कि वो होल्ड करे, सारे काम को संभाले, लेकिन उसके साथ औरत के अंदर खुदा ने असर पजीरी रखी, वो असरअंदाज हो जाती। औरत को इस चीज की सेंस होनी चाहिए कि मैंने अपने शौहर पर किस तरह से असरअंदाज होना है। ये बहुत संजीदा मामला है। अगर एक औरत खुदावंद के साथ चलती है, खुदावंद के खून से धुली हुई है, खुदावंद के साथ रफाकत रखती है, तो वो इस काबिल होगी कि वो अपने शौहर को मोटिवेट करे अच्छे काम करने की, उसकी खिदमत में उसकी सपोर्ट करे। आइंस्टाइन के ताल्लुक से मैंने पढ़ा, उसकी बायोग्राफी में एक बड़ी अजीब चीज मैंने पढ़ी। आइंस्टाइन एक साइंसदान था, बहुत मशहूर साइंसदान गुजरा है तारीख में। आइंस्टाइन हर वक्त तजर्बात करता रहता था अपनी तजर्बा गाह में, और वो काम में ही लगा रहता था, खुश्क आदमी। लेकिन उसकी बीवी क्या करती थी? 6-7 दिन के बाद उसके दोस्तों को बुलाती थी, उससे पूछे बगैर चाय पे, ताकि मेरा बंदा थोड़ी देर रेस्ट करे।
اور وہ کہتی تھی کہ وہ آپ کے دوست آئے ہیں, وہ آپ سے ملنے آئے. کہتا تھا اچھا, میں تو نہیں انہوں نے بلایا. وہ کہتی وہ آ گئے ہیں اور چائے کا انتظام ہے, آئیں چائے پئیں. اور وہ تھوڑی دیر گپ شپ کرتے تھے, وہ اس کو ایزی کرتی تھی, فیسیلیٹیٹ کرتی تھی. یہ مددگار ہے. عورت کو خدا نے اس لیے بنایا ہے کہ وہ مدد کرے. مدد کرنے والا شخص مضبوط ہوتا ہے مینٹلی طور, اور مددگار کئی دفعہ نظر بھی نہیں آتا, لیکن وہ کام کروا رہا ہوتا ہے جو اس نے کروانا ہوتا ہے. ہمارے یہاں پر ایک ٹرینڈ ہے کہ عورتوں کو کم درجہ دیا جاتا ہے. عورتوں کو کچھ سمجھا نہیں جاتا. بس میں آپ چلے جائیں, کوئی عورت آپ کو کھڑی نظر آ جائے, فوراً کوئی بندہ اٹھ کے اس کو جگہ دے. بندے کو شاید وہ جگہ نہ دے. میں نے کئی بار بچیوں کو جگہ دی ہے جو اسکول کالجز کی تھی, وہ آئیں بس میں چڑھی. جب میں بس میں سفر کرتا تھا تو میں ہی سوچتا تھا کہ ساری بس میں لوگ بیٹھے ہوئے, یہ بیٹی اکیلی کھڑی ہوئی ہے. میں اپنی جگہ اس کو دیتا تھا کہ بیٹا آپ بیٹھ جاؤ. اگر کوئی پریگننٹ عورت ہے, حاملہ عورت ہے, وہ بل جمع کرانے آئے, لوگ جگہ چھوڑ دیتے ہیں کہ بادی آپ جمع کرا لیں. پہلے عورتوں کو رسپیکٹ دی جاتی. لیکن عورتوں کے منہ پر ایک سوال آپ کو نظر آئے گا, ہمیں دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا ہے. جبکہ دنیا میں کوئی ایسا کرائم نہیں جو عورت کے بغیر ہو رہا ہے. اس وقت کرائم میں عورتیں آگے ہیں, جھگڑوں میں عورتیں آگے ہیں, سب جگہ پہ عورتیں آگے. کیا ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بندے قتل نہیں کر رہے, لیکن بہت سے قتل عورتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں, اور عورتیں بھی قتل کر دیتی ہیں. بندے نے منہ سے سرانا رکھ کے مار دیں. ایسے کیسز اخبار میں آئے ہیں. آپ کو خدا نے اثر پذیری دی ہے. یو کین ٹرانسفارم یور ہسبینڈ, یو کین ٹرانسفارم یور فیملی. آپ بدل سکتی ہیں, آپ اپنی فیملی کو بدل سکتی ہیں, آپ اپنے شوہر کو بدل سکتی ہیں, آپ اپنے بھائیوں کو بدل سکتی ہیں, کیونکہ آپ کے اندر خدا نے اثر انداز ہونے کی تاثیر رکھی. لیکن کئی بار جب ہم اپنے اس آفس کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو اس کا نقصان ہوتا ہے. عورت کو یہ سینس ہونی چاہیے کہ میں نے اپنی فیملی کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کرنا ہے, نہ کہ میں نے اپنے آپ کو بڑا کرنا ہے. آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ آدم کو ایک مددگار بخشی گئی عورت کے روپ میں. کیا آپ اسے سمجھتے ہیں کہ عورت کا کردار چھوٹا بنتا ہے یا بڑا بنتا ہے؟ عورت کا کردار بڑا ہے, کیونکہ وہ اپنی فیملی کو اپنے شوہر کے ساتھ مل کے آگے لے کر جا رہی ہے. اس کو ڈومیسٹک خدا نے اتھارٹی دی ہے کہ وہ اپنے گھر کو صحیح جگہ پر لے کر آئے. اور امثال کی کتاب اس کے 31ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے, وہ اپنی عمر کے تمام ایام میں اس سے نیکی ہی کرے گی, بدی نہ کرے گی. یہ اثر انداز ہونے کی بات ہے. کس سے اثر انداز ہوگی؟ نیکی سے. ہیلپ کرے گی. میرا بندہ کم کماتا ہے, اوکے میں ایڈجسٹ کروں گی. میرا بندہ بہت زیادہ کماتا ہے, میں اجاڑوں گی نہیں, میں بچاؤں گی, میں سیو کروں. امثال کی کتاب کا 31واں باب پڑھے, میں اس کی فیملی کو اپنی فیملی سمجھوں گی. یہ سارے اصول مرد پہ بھی لاگو ہوتے ہیں کہ وہ بیوی کے خاندان کو اپنا خاندان سمجھے, اس کو لگ نہ رکھے کہ بھی تیرا بھرا آیا جا منہ چاہ پیا, میں نہیں ملتا ہوں. یہ مس بہیو ہے, یہ بدتمیزی ہے. شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کے خاندان کو اپنا خاندان سمجھے, اور عورت کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے خاندان کو اپنا خاندان سمجھے. وہ عمر بھر اس سے نیکی کرے گی زندگی کے تمام ایام میں. یہ ذمہ داری اس کو کس نے دی ہے؟ بتائیں مجھے. خدا نے دی ہے. اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ وفادار رہے, اس کے تابع رہے, اور اس کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کرے. یہاں پر ایک چیز جو میں نے اتنے سالوں میں ڈسکور کیا ہے وہ یہ کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو ایک نہیں سمجھتے. وہ ایک دوسرے کو ایک نہیں سمجھتے. 70 سال 60 سال ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں, لیکن وہ الگ ہی ہوتے ہیں. مائنڈ ان کے نہیں مل پاتا, کیونکہ وہ اپنے اپنے آفس کو ڈیفائن نہیں کر پاتے. ہم کر کیا رہے؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ایک دوسرے کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ خدا نے مجھے کس جگہ پہ پلیس کیا ہے, خدا نے مجھے کس جگہ پہ رکھا ہے. اگر عورت یہ سمجھ لے کہ میرا کردار کیا ہے خاندان میں اور میرا کردار کلیسیا میں کیا ہے, تو وہ ایک بہترین خدمت کر سکتی ہے. ایک مرد کو اگر پتہ چل جائے کہ میں نے کیا کرنا ہے, میں نے کیا نہیں کرنا, تو وہ ایک بہترین مرد بن سکتا ہے. پہلی چیز جو مسیح خدمت میں عورتیں کر سکتی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ نبوت کر سکتی ہیں. کیا کر سکتی ہیں جی؟ نبوت کر سکتی ہیں. اگر آپ قاضیوں کی کتاب کو, ذات کی کتاب, اس کا 4 باب پڑھیں تو وہاں پر آپ کو دبورہ نبوت کرتی ہوئی نظر آتی ہے. خلدہ نبیہ سلاطین کی دوسری کتاب اس کے 22ویں باب کی 14ویں آیت میں آپ کو اس کا ذکر ملے گا, اور اس سے آن ورڈ بھی آگے آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کی سٹوری آپ کو سمجھ آئے گی. فنویل کی بیٹی جس کا ذکر لوکا کی انجیل میں آپ کو ملتا ہے, وہ بزرگ تھی, اس کے لیے نبیہ کا لفظ یوز ہوا. اور اسی طرح سے فلپس مبشر کی 4 کنواری بیٹیاں جن کا ذکر امال کی کتاب کے 21ویں باب میں ملتا ہے, اس کی 8ویں اور 9ویں آیت میں یہ نبوت کرتی تھی. نبوت کرنا کیا ہے؟ خدا سے کلام لے کر لوگوں کو بتانا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. کسی شخص نے بہت بڑا جملہ کہا, نبی خدا کی باتوں کو لوگوں تک لے کر آتا ہے اور ایک کاہن لوگوں کی باتوں کو خدا تک لے کر جاتا ہے. سمجھ آئی آپ کو بات؟ نبی کیا کرتا ہے؟ خدا سے میسج لیتا ہے, لوگوں کو بتاتا ہے. کاہن کی خدمت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مسائل لے کر خدا کے پاس جائے. تو عورت کو خدا اتھارٹی دے رہا ہے کہ مجھ سے کلام لے اور لوگوں کو بتا, مجھ سے کلام لے اور لوگوں کی تربیت کر.
पहली अथॉरिटी क्या औरत को दी खुदा ने? मुझसे मैसेज ले और मुझसे मैसेज लेकर उसको आगे कन्वे कर। जब कोई शख्स खुदा से पैगाम लेकर आता है कि खुदा ये कह रहा है, उसके पास एक इख्तियार है। और यूएल नबी के सहीफे में दूसरे बाब की 28वीं आयत पे लिखा है, और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे। बाइबल मुकद्दस में बेशुमार नबियों का तस्करा मौजूद है, लेकिन उसके साथ हमें औरतें भी मिलती हैं जिनको खुदा ने नबी होने का इख्तियार दिया है। तो पहली चीज जो आपने सीखी वो क्या है कि औरतों को खुदा खिदमत देना चाहता है कि वो नबूवत करें। वो क्या करें जी? नबूवत करें। क्या कभी किसी औरत ने दुआ की है कि खुदा मुझसे बोल? बहुत कम है। वो आटे में शायद नमक के बराबर भी नहीं। ज्यादातर औरतें जब दुआ करती हैं वो अपने शोहर के बाबत बताती हैं खुदा को, वो अपने रिश्तेदारों की बाबत खुदा को बताती हैं। वो कहती हैं कि खुदा कब तक मैं गरीब रहूंगी, कब तक मेरी जिंदगी में मसाइल रहेंगे, बस वो यहां तक कि मैं दूध रहती हूँ। पहली खिदमत जो हमने यहाँ पे डिफाइन की है, एक चर्च के अंदर एक औरत कर सकती है, वो नबूवत कर सकती है। और वो नबूवत उस वक्त करेगी जब वो खुदावंद के ताबे, जब वो अपने शोहर के साथ मिलकर काम कर रही। खुदा उसके लिए रास्तों को खोल देगा, क्योंकि वो अपने ऑफिस की, अपने उस काम की जो खुदा ने उसको करने के लिए दिया है, समझ रखती है और उसको ऑनर करती है, उसकी प्रैक्टिस में है। खुदा चाहता है कि वो अपनी बेटियों से बोले और अपनी बेटियों के वसीला से कलीसिया में कलाम करे। पहली बात आपको समझ आ गई। दूसरी बात, औरत प्रस्तिश कर सकती है। औरत क्या कर सकती है जी? वर्शिप कर सकती है। खरूज की किताब उसके 15वें बाब की 21वीं आयत से ऑनवर्ड अगर आगे पढ़े तो वहां पर आपको एक कहानी मिलती है कि खुदा मिस्र में से लोगों को निकाल के लाया, अपने लोगों को निकाल के लाया। समंदर 2 टुकड़े हो गया। मूसा ने वहां पर एक गीत गाया। जैसे ही मूसा का गीत खत्म होता है, उसके बाद मरियम निकलती है। मरियम के लिए भी नबिया का वर्ड यूज हुआ है, जो कि मूसा की बहन है, और गाने में वो लीड करती है। और उसके गीत के अल्फाज क्या है? खुदावंद की हमदो सना गाओ क्योंकि वो जलाल के साथ फतहमंद हुआ। उसने घोड़े को उसके सवार समेत समंदर में डाल दिया। आमीन। और सब बेटियां उसके साथ मिलके गा रही। एक औरत एक अच्छी वर्शिपर बन सकती है। क्या ये थोड़े काम है जो खुदा आपको दे रहा है? अभी बहुत सी चीजें आगे मैं आपको बताऊंगा। हमारे यहां पर एक ट्रेंड है जो तेजी से फैल रहा है, वो ये है कि जो काम हमारे करने के नहीं है हम वो करना चाहते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई बंदा किसी ऑफिस में जाके जॉब अप्लाई करे और वो कहे कि सर मैं यहाँ पे जॉब करना चाहता हूँ। सपोज मैं नेस्ले के हेड ऑफिस में जाता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ सर मुझे जॉब चाहिए। वो कहते हैं ओके, हमारे पास एक जॉब है, एक बंदा हमें चाहिए जो फाइलों को दुरुस्त तरीके से मेंटेन कर सके, हमारे ऑफिस को मेंटेन कर दे। मैं उन्हें कहता हूँ कि नहीं सर जॉब में करनी, लेकिन मैं एमडी लगना चाहिए। क्या होगा मेरे साथ? मेरा ख्याल है कि गाड़ी फिर आन के मैनू ले बाहर घटन ले। वो कहेंगे इस सिरका वो आदमी, हमारे पास भाई जॉब खाली है ऑफिस को मेंटेन करने की, तू एमडी बन रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही कि हम खुदा का काम करना चाहते हैं अपनी मर्जी से। आर यू अंडरस्टैंड? आप खुदा का काम वही करेंगे जो वो आपको करने के लिए कहेगा। हम खुदा का काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कि खुदा मेरे को यहाँ कराने तो करा ला, नहीं कराना तो ना करा। ना ना ना, हम खुदा के ताबे हैं, खुदा हमारे ताबे नहीं है। उसने हमें बनाया, हमने खुदा को नहीं बनाया। औरतें नबूवत कर सकती हैं, औरतें वर्शिप कर सकती हैं, औरतें गीत लिख सकती हैं, औरतें गीतों की धुनें बना सकती हैं। ये कैसी खूबसूरत बात है। मुझे अच्छी तरह याद है अनशमल की मीटिंग में हम गए लूसी हैरिसन में, तो वहां पर ऐसा हुआ कि अनशमल थोड़े लेट हो गए। परेशानी हुई, क्या करें। कुआर ने कुछ गीत गाए, तो वहां पर एक बहन आई हुई थी कराची से। उसने जाके मुलाकात की अशर से और इंतजामिया से। उसने कहा कि मैं गीत गाना चाहती हूँ। आप बिलीव करें, मैंने जिंदगी में इतना खूबसूरत गीत किसी को गाते हुए आज तक नहीं सुना। और वो गीत क्या था? मेरे खुदा ये मेरी दुआ, यस्सु की माने तू मुझको बना। ये बड़ा मशहूर गीत है। और जब उसने वो गीत गाया, बिलीव करें कि मैं सारे गीत में रोता रहा था। ये आज से 19 साल पुरानी बात है। मुझे आज भी उसका साउंड याद है। रीजन क्या है कि उसके गाने से पता चल गया कि उसका खुदा के साथ ताल्लुक क्या है। आइजक टीवी पे गीत चला के आप वर्शिपर नहीं बन सकते। सुन ले बात, पूरे इस वक्त पाकिस्तान में एक ट्रेंड चला हुआ यार, गीत बनाओ यार, आइजक टीवी पे चलवाओ यार, परस्तार बनो यार। एक इश्तिहार के मैंने नीचे पढ़ा, वो मशहूर परस्तार जिनके गीत आइजक टीवी पे मशहूर हुए। मतलब अब सनत ये है कि अगर किसी बंदे का गीत आइजक टीवी पे चल गया तो वो परस्तार है। आइजक टीवी परस्तार का ठप्पा ला रहे हैं। नेवर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपका गीत अगर चल गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप परस्तार हैं। परस्तार आपके किरदार से पता चलेगा कि आप हैं। तो जब उस बहन ने वर्शिप की, आप बिलीव करें मैं बहुत ब्लेस्ड हुआ, मुझे बहुत बरकत मिली। आज भी अगर मैं अपनी आंखों को बंद करूं और उस माहौल को विजुअलाइज करूं तो मैं उसकी आवाज को सुन सकता हूं। रीजन क्या है कि वो रूह परवर प्रस्तिश थी। मैं बहनों को भारना चाहता हूं, आप प्रस्तिश की तरफ आए। ये जो बेटियां क्वायर में हमारे साथ हैं, जब ये गाती हैं, ये खिदमत कर रही। खिदमत का कोई एक तरीका नहीं है। ये जो भाई बाहर खड़े हुए हैं, ये भी खिदमत ही कर रहे हैं। हालांकि इनमें से कोई भी अभी कलाम नहीं सुनाता, लेकिन ये खिदमत कर रहे हैं। ये आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं
اور دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ جس کو ہم نہیں جانتے وہ ہمارے چرچ میں تو نہیں گھس آیا، اس سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی آپ کون ہیں، پھر وہ اپنا تعارف کراتا ہے، پھر اس کو اندر آنے دیتے ہیں۔ عورت نبوت کر سکتی ہے، عورت گیت گا سکتی ہے، عورت گیت لکھ سکتی ہے، عورت گیتوں کی کمپوزیشن کر سکتی ہے۔ تیسری بات، عورت سنڈے اسکول کی خدمت کر سکتی ہے۔ دیٹ از ویری امپورٹنٹ، میری نظر میں یہ سب سے اہم چیز ہے جو شاید مرد نہیں کر سکتے۔ آپ میری بات کو سیکنڈ کیجئے گا، جو بچے 4 سال سے لے کے 10-12 سال کی ایج کے ہیں ان کے لیے زیادہ اٹریکشن بہنوں میں ہے، بیٹیوں میں ہے۔ میں جب چھوٹا تھا تو میں متاثر تھا اپنی بڑی بہنوں سے کہ وہ کیسے پڑھتی ہیں۔ میری بہن ایف اے کر رہی، میرے تایا کی بیٹی، انہوں نے بی اے کر لیا ہے، وہ مجھے پڑھاتی تھی، میں بڑے شوق سے ان سے پڑھتا تھا۔ بچے اثر پذیر ہوتے ہیں، اور ان بہنوں کی جو 16 سے 20 سال کی ایج کی ہیں ان کی اٹریکشن بچوں کی طرف زیادہ ہوتی ہے، وہ جلدی سے بچوں میں گھل مل جاتی ہے۔ سنڈے اسکول کی منسٹری ایک بہت بڑی منسٹری ہے، لیکن آج کسی بہن کی شاید اگر 100 بہنیں میں کھڑی کر دوں یہاں پہ تو ان میں سے شاید 10 کا یہ خیال ہوگا کہ ہم سنڈے اسکول کا کام کریں، ادروائز باقی سٹیج پہ آگے دھاڑے مارنا چاہتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا، 90% عورتوں کا شاید یہی خیال ہے کہ جی مجھے کلام کے لیے آگے آنا چاہیے۔ یہ کیا خدمت ہے جی سنڈے اسکول، یہ کیا خدمت ہے جی نبوت، یہ کیا خدمت ہے جی گیت گانے پرستش کرنا، یہ بھلا وہ خدمت ہے؟ کلام سنانا خدمت ہے؟ نہ، کلام سنانا خدمت کا ایک حصہ ہے، باقی ساری چیزیں کون کرے گا؟ میں نے بھی بتایا یہ بھائی جو باہر کھڑے یہ کلام نہیں سناتے لیکن یہ خدمت کا حصہ ہے۔ بہت سے بھائی کلام انہوں نے کبھی سنائے نہیں لیکن بے شمار خوبصورت گیت لکھ دیے، کلیسیا کو دے دیے، کلیسیا گا کے اس سے برکت پاتی ہے۔ بہت سے ایسے ہیں جو نہ گیت لکھتے ہیں، نہ کلام سناتے ہیں، نہ خدمت کا کوئی اور کام سر انجام دیتے ہیں، صرف دھن بناتے ہیں۔ ان کی بنائی ہوئی دھن سے مزہ آ جاتا ہے۔ چند دن پہلے میری چاندرا ہیل سے ملاقات ہوئی جنہوں نے ٹیون بنائی ہے، کہندے یسو دی منادی تسی کرنی نہیں، جگ مینوں روکے تیرا نام لین تو میں گالوں دی مننی نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک بچہ تھا، ذیشان اس کا نام ہے جس نے یہ لکھا ہے، تو کہتے ہیں کسی کوائر میں کھڑا ہو کے بس گاتا تھا، تو اس نے مجھے یہ گیت دکھایا، اس نے کہا کہ بھائی جان میں نے یہ گیت لکھا، ذرا دیکھیں اس کو۔ کہتے ہیں جب میں نے وہ گیت دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، ایسے خوبصورت لفظ اس بچے نے لکھ دیے۔ کہتے ہیں میں نے اس سے کہا یار میں ترج بناواں گا، میں نے ریکارڈ کراواں گا، اور آج ہم اس کو گا رہے ہیں۔ واقعی اس گیت کے اندر ایک کرنٹ ہے، جب آپ اس کو گاتے ہیں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے خدا کا کام کرنا ہے، میں نے خدا کی خدمت کرنا ہے۔ طبلے والوں میں بھی جوش آ جاتا ہے، طرز اس نے ایسی بنائی ہے۔ تو یہ ایک فن ہے، یہ کام ہے، یہ خدمت ہے۔ ہم صرف خدمت کو لمیٹڈ کر رہے ہیں پلپٹ تک۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ایک شخص جب کلام سنا رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک مشینری ہوتی ہے جو اس کلام کو سنانے کے لیے راہ تیار کر رہی ہوتی ہے، اس میں بہنیں بھی شامل ہیں، اس میں مرد بھی شامل ہیں۔ اور اگر یہاں پر اور کوئی بندہ نہ ہو، اکیلا میں ہی ہوں، دریا بھی میں ہی آ کے بچھاؤں، سب کچھ میں ہی کروں، تو شاید میں اگلے سنڈے پہ میں نہ ہوں کیونکہ سب کچھ میں بھی کرنا پہلے۔ عورتیں نبوت کر سکتی ہیں، عورتیں پرستش میں آگے آ سکتی ہیں، عورتیں سنڈے اسکول کے کام کو سنبھال سکتی ہیں۔ دوسرا تیموتھیوس پہلا باب اس کی 5ویں آیت میں تیموتھیوس کو جب خط لکھا پولس نے تو تیموتھیوس سے اس نے کہا اور مجھے تیرا وہ بے ریا ایمان یاد دلایا گیا جو پہلے تیری نانی لوئس اور تیری ماں یونکے رکھتی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ تو بھی رکھتا ہے۔ تیموتھیوس کے تعلق سے ہسٹورینز یہ بات بتاتے ہیں کہ تیموتھیوس نے مسیحی تعلیم کی جو بنیادی باتیں تھیں وہ اپنی نانی سے اور اپنی ماں سے سیکھی۔ یہ ایک ذمہ داری ہے ایک ماں کی کہ وہ اپنے بچوں کو خدا کے کلام کی تعلیم دے۔ میں بہنوں کو بارنا چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں بچے ہیں، 2 یا 3 بچے آپ کے گھر میں ہیں، آپ خود ان کی سنڈے اسکول ٹیچر بن جائیں، آپ ایفرٹ لگائیں، کلام کو سیکھیں کہ کون سی ایسی باتیں ہیں جو میں بچوں کو بتا سکتی ہوں تاکہ یہ خدا کے کلام کو بچپن سے سیکھ سکیں، سمجھ سکیں۔ یہ ایک منسٹری ہے۔ اس سے کیا ہے، آپ ایک نسل کو بڑا کر رہے ہیں خدا کے کلام کی سمجھ کے ساتھ۔ کیا یہ چھوٹی ذمہ داری ہے؟ کیا یہ چھوٹا کام ہے آپ کی نظر میں؟ یہ چھوٹا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے کہ آپ ایک نسل کو جیسے ایک پودے کو بڑا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کے اوپر ایک وقت میں آ کے پھل لگتا ہے لیکن اس سے پہلے اس کی نگہداشت کی جاتی ہے۔ بچے بھی ایسے ہی ہیں، ایک وقت میں آ کے وہ پروڈیوس کرتے ہیں چیزیں، وہ اپنے ٹیلنٹس کو شو کرتے ہیں جو خدا نے ان کے اندر رکھا ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے ان کی نگہداشت ہونی ضروری ہے، اور ان کی نگہداشت مردوں سے بہت زیادہ بہتر عورتیں کر سکتی ہیں۔ لیکن کیا وہ اس ذمہ داری کو خداوند میں رہ کے نبھائیں گی؟ ہو سکتا ہے آپ کو کسی سنڈے اسکول میں چرچ کے اندر موقع نہ ملے، لیکن آپ کی فیملی کے اندر تو بچے ہیں، ایک ماں کے اپنے بچے تو ہیں، وہ ان کو بائبل کی تعلیم دے، ان کے ساتھ بیٹھے، فلمیں نہ دیکھیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے گانے ڈاؤن لوڈ نہ کریں، ان کو میک اپ کی ٹیکنیکس نہ سکھائیں، وہ بچیاں خود ہی سیکھ لیتی ہیں۔ آج کل یوٹیوب تے بڑے بیٹھیاں ہیں بیویاں دسن لئی، آنکھوں کو ایسے اٹھائیں، یہ نیچے یہ لگائیں، وہ بتھیرا کام ہے، کئیوں نے اپنی سکن بھی جلا لی، خراب کر دی ٹوٹ کے کر وہ بتھیرے یوٹیوب پہ بیٹھے ہیں آپ کو بتانے کے لیے۔ آپ کے بچے وہاں سے بھی سیکھ لیں گے، لیکن جو چیز نہیں سیکھ سکتے وہ خدا کا کلام ہے، وہ آپ نے سکھانا۔ دس از یور ریسپانسبلٹی، دس از یور جاب۔ اگر ہم اپنی جاب کو نہیں کریں گے ہم ناکام ہو جائیں گے۔ کیا اب بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے عورتوں کو کمتر بنایا اور وہ خدا ان کو موقع نہیں دیتا خدمت کا؟
بے شمار فیلڈز ہیں، لیکن اس طرف دھیان کسی کا نہیں. دھیان جو میں نے پہلے بتایا اس طرف ہے کہ جی مینوں مائک پھڑاؤ، میری تصویر اڈی وڈی لگ جائے اور لوگ دیکھن کے واہ جی. ایسا نہیں ہے. عورت کو خادمہ کا لقب دیا گیا ہے. رومیو 16واں باب اس کی پہلی اور دوسری آیت میں پولس ایک بہن کا ذکر کرتا ہے جس کا نام فیبے ہے. میں تم سے فیبے کی جو ہماری بہن اور کنخریا کی کلیسیا کی خادمہ سفارش کرتا ہوں کہ تم اسے خداوند میں قبول کرو جیسا مقدسوں کو چاہیے، اور جس کام میں وہ تمہاری محتاج ہو اس کی مدد کرو، کیونکہ وہ بھی بہتوں کی مددگار رہی ہے، بلکہ میری بھی. عورت کو کس لیے بنایا گیا تھا جی؟ مددگار ہونے کے لیے. پولس کہہ رہا ہے وہ مددگار رہی ہے بہت سو کی، اور اس نے میری بھی مدد کی. ہو سکتا ہے پولس کے پاس کرایہ نہ ہو، اس بہن کو پتہ لگ گیا، اس نے نیچے بہنوں کو کہا ہو کہ بھائی پولس کے پاس کرایہ نہیں ہے، ہم اس کو پیسے کلیکٹ کر کے دیتی ہیں اور ہم اس کو خدمت کے لیے پیسے دیتی ہیں تاکہ وہ آرام سے سفر کرے اور جا کر خدا کا کلام سنائے. یہاں پر آنٹی ہیں وہ ہدیہ اٹھاتی ہیں، یہ خدمت ہے. بہنوں کو آگے کرتی ہیں، بیٹا ادھر ہو جاؤ، ادھر چلے جاؤ. بھائیوں کو کہتی ہیں ادھر چلے جاؤ. یہ ان کی خدمت ہے، ان کی جاب ہے. جب ہم خدا کے گھر میں کوئی خدمت کا کام سر انجام دیتے ہیں خدا اس سے خوش ہوتا ہے. پریز دی لارڈ. عورت گواہی دے سکتی ہے. سامری عورت نے گواہی دی تھی. یوحنا کی انجیل میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. کرائسٹ سے اس کی جو بات چیت ہوئی، جو ملاقات ہوئی، اس نے جا کر لوگوں کو بتایا کہ اس کی باتیں سن کر میری زندگی کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے. کرائسٹ کے جی اٹھنے کے بعد خداوند یسوع مسیح سے جو عورتیں اس کی قبر پر گئی تھیں، ان عورتوں کو خداوند یسوع مسیح ملے. خداوند یسوع مسیح نے ان عورتوں سے کہا جاؤ جا کے میرے شاگردوں کو بتاؤ. جی اٹھنے کی نیوز عورتوں کے تھرو کرائسٹ نے ان کو دی. ایسا نہیں ہے کہ خدا عورتوں کو خدمت میں استعمال نہیں کر رہا یا کرنا نہیں چاہتا، یا ان کے لیے کوئی بہت ہی محدود راستہ ہے کہ وہ بیچاری کچھ بھی نہیں کر سکتی. نہیں، ایسا نہیں ہے. عورت نبوت کر سکتی ہے، عورت پرستش کر سکتی ہے، عورت سنڈے اسکول کی خدمت کو سر انجام دے سکتی ہے، عورت خدمت کے اور بہت سے شعبوں کو ڈیل کر سکتی ہے، عورت گواہی دے سکتی ہے. اور ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں جو زبور 84 میں لکھی، اس کی 10ویں آیت کا دوسرا حصہ ہے. میں اپنے خدا کے گھر کا دربان ہونا شرارت کے خیموں میں بسنے سے زیادہ پسند کروں. دربان ہونا اس کے لیے ایک بہت بڑی بات کہ اگر خدا کے گھر کے میں باہر ہی کھڑا ہو جاؤں نا دربان بن کے، تو میرے لیے بہت افضل بات ہے. میرے لیے بہت افضل بات ہے کہ میں خدا کے گھر کا، کوئی مجھ سے پوچھے آپ کیا کرتے ہیں، جی میں چرچ کے باہر کھڑا ہوتا ہوں سر، یہ میری خدمت ہے. کہتا ہے یہ میری فخر کی بات. اب اس پیغام کا ایک سخت حصہ شروع ہونے والا ہے، اور وہ سخت حصہ آخری پوائنٹ ہے اس کا. عورت کیا نہیں ہو سکتی، یہ چیزیں تو میں نے بتائی ہیں. عورت ایک پاسٹر نہیں ہو سکتی. ہمارے یہاں پہ بے شمار بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، وہ اپنے آپ سے پاسٹر بن گئے. سوشل میڈیا نے کباڑا یہ کیا ہے، جہاں کچھ اس کا فائدہ بھی ہے وہاں پہ کباڑا کیا ہے سوشل میڈیا نے. موبائل کا فرنٹ کیمرہ آن کرو، رکھو سامنے، کلام سناؤ اور اب نیچے پاسٹر لکھ دو. آپ کو کس نے کہا کہ آپ کلام سنائیں؟ پہلی بات یہ وہ بات ہے جو آج سے 21 سال پہلے میں نے سنی تھی اور میرے اندر ایسی کھلبلی مچ گئی تھی کہ یہ کیا بات ہے کہ اب مجھے کوئی بتائے گا کہ میں کلام سناؤں کہ نہ سناؤں. لیکن آج خدمت کے اتنے سالوں کے بعد میں اس کو پریچ کر رہا ہوں، کیونکہ اس وقت جو میں نے بات سنی تھی وہ ٹھیک تھی. آپ کو تھوڑا سا کلام سن کے کچھ باتیں آپ کے ذہن میں آ گئیں تو آپ اس کو کیمرہ آن کر کے سنا دیں گے، اس کا مطلب آپ خادم بن گئے. ایسا نہیں. خادم کو خدا بلاتا ہے، اور پادری کے لیے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اور نیو ٹیسٹمنٹ میں کوئی ایسی عورت ہمیں نظر نہیں آتی جس کو خدا نے اس منصب پہ فائز رکھا ہے. میں اس کی تفصیل آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں خدا نے ایسا نہیں کیا. پہلا تیموتھیوس اس کا 3 باب اس کی پہلی اور دوسری آیت کو پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے یہ بات سچ ہے کہ جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے، کس کا جی؟ پاسٹر کا، چوپان کا، نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے، وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے، بس نگہبان کو بے الزام، اس پہ کوئی الزام نہیں ہونا چاہیے، ایک بیوی کا شوہر، پرہیزگار، متقی، شائستہ، مسافر پرور اور تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے. کتنی باتیں ہیں. جو موبائل پہ بندہ کلام سنا رہا ہے یا بیٹی کلام سنا رہی ہے، وہ کیا یہ سوچ رہی ہے؟ بیٹی کے لیے تو یہاں پہ کوئی ذکر ہی نہیں ہے. ایز اے پاسبان یہ جواب آپ کے لیے نہیں ہے. یہ ایک سخت بات ہے لیکن یہ ٹرو ہے. اس کے آگے 2 حوالے اور پڑھتا ہوں، پھر اس کو کھولیں گے ہم، جو کہ سخت والے ہیں جن کے اوپر بہت پریشانی لاحق ہو جاتی لوگوں. اور وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مین ڈومینیٹنگ معاشرہ ہے. خدا نے ایسا کیوں کیا؟ پہلا کرنتھیوں اس کا 14واں باب اس کی 34ویں اور 37ویں آیت، 34 سے 37ویں آیت تک. عورتیں کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہیں کیونکہ انہیں بولنے کا حکم نہیں، بلکہ تابع رہیں جیسا توریت میں بھی لکھا ہے. اور اگر کچھ سیکھنا چاہیں تو گھر میں اپنے اپنے شوہر سے پوچھیں، کیونکہ عورت کا کلیسیا کے مجمع میں بولنا شرم کی بات ہے. کیا خدا کا کلام تم میں سے نکلا یا صرف تم ہی تک پہنچا ہے؟ اگر کوئی اپنے آپ کو نبی یا روحانی سمجھے تو یہ جان لے کہ جو باتیں میں تمہیں لکھتا ہوں وہ خداوند کے حکم ہے. کس کے حکم ہے جی؟ اور اگر کوئی نہ جانے تو نہ جانے، یہ اس کی مرضی ہے، لیکن میں نے تمہیں کلام بتا دیا. یہ پولس کہہ رہا ہے. دوسرا والا پہلا تیموتھیوس 2 باب اور اس کی 11 تا 14 آیت. عورت کو چپ چاپ کمال تابع داری سے سیکھنا چاہیے، اور میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت سکھائے.
या मर्द पर हुक्म चलाए, बल्कि चुपचाप रहे, क्योंकि पहले आदम बनाया गया, उसके बाद हवा, और आदम ने फरेब नहीं खाया बल्कि औरत फरेब खाकर गुनाह में पड़ गई। ये वही बात है जो हम पैदाइश में पढ़ के आए। अब इस बात को गौर से सुनिए, खुदा ऐसा क्यों कर रहा है? खुदा ने घर का हेड किसको बनाया जी? किसको बनाया? मर्द। औरत उसके साथ उसकी मददगार। चर्च एक फैमिली है, चर्च के अंदर खुदा हेड मर्द को रखना चाहता है, खिदमतें सारी उसके सपुर्द कर दी हैं। यहां पर जो चुप रहने की बात है, ऐसा नहीं है कि औरतें बिल्कुल ही चर्च में खामोश रहती। ये बिल्कुल ऐसे ही चर्चेस थे जैसा ये आज आप चर्च देख रहे हैं, छोटे छोटे घरों में 12 लोग 16 लोग बैठ गए। इब्तदाई कलीसिया की बात कर, तो घर में ऐसा हो सकता है कि औरत जो इबादत का इंतजाम करवा रही है, सारे सिस्टम को देख रही, वो चुप भी रहे। जब कोई बुजुर्ग को आते देखेगी, अंकल जी तुसी इत्थे बैठ जाओ, इट्स मीन को वो बोल सकती है, वो बोल रही है। जब वो नबूवत करने के लिए उठी है तो क्या वो बोल नहीं रही? वो बोल रही। जब वो गीत गाने के लिए यहाँ पे आएगी तो क्या वो खामोश मुंह से गीत गा लेगी, मुंह बंद करके गीत गाएगी? वो बोलेगी, वो गाएगी, वो नबूवत करेगी, तब भी वो बोलेगी। पौलुस का हरगिज़ ये मतलब नहीं जो यहाँ पे वाज़े तौर पे समझ आ रहा है, इसका मतलब कुछ और है। जो दूसरी आयत में हमने तीमुथियुस के खत में पढ़ी है कि वो कहता है कि औरत हुक्म ना चलाए। अब मैं आपको फिर वापस पैदाइश में लेकर जाना चाहता हूं। वहां पर घपला क्या हुआ था, गड़बड़ घोटाला क्या था? वहां सांप आता औरत के पास। सांप किसके पास आया जी? औरत के पास। औरत के पास आके उसने उसको बरगलाया। औरत उसके कहने पर उस दरख्त के पास गई और उसने उस दरख्त को देखा, और जो कुछ शैतान ने उससे कहा था उसने उसको माना। ये कितने दिनों की बात है? ये एक ही वक्त में हो गया ऐसा नहीं लिखा, लेकिन हम इस चीज को इमेजिन कर सकते हैं कि हो सकता है सांप ने कई बार आके उससे पोशीदगी में बात की और उससे उसका माइंड तैयार किया हो कि तू ये फल खा ले, कुछ नहीं होगा। उसने वो फल खा लिया, तोड़ा, खाया। यहां उसने क्या किया? पहला काम उसने ये किया, उसने खुदा के हुक्म को तोड़ा। दूसरा काम ये किया कि वो अपने शौहर के ताबे भी नहीं रही। अगर उसके जहन में ये बात आ गई थी तो वो आके अपने शौहर से डिस्कस करती कि इस तरह मुझे सांप ने कहा है कि तुम ये फल खा लो, तुम नहीं मरोगे। उसने अपने शौहर से बात नहीं की। उसको ये पता था कि ये खुदा का हुक्म है कि हमने ये नहीं खाना। उसने सांप से कहा भी है कि हम नहीं से खा सकते। खुदा के कलाम से भी वाकिफ है और इस चीज से भी वाकिफ है कि खुदा ने मुझे मददगार बनाया है, लेकिन उसने अपने शौहर से नहीं पूछा, अपने शौहर से मशवरा नहीं किया और अपने ओन पे ही जाके उसने फल खा लिया। उससे क्या हुआ जी? वो ऑफिस जो मर्द का था वो औरत ने ले लिया। उसके बाद दूसरा ब्लंडर आदम ने मारा। जब औरत आई वो फल लेके, उसने कहा भी मैंने तो खाया, मुझे तो मैंने तो कुछ नहीं दिया। देखो मैं तो चंगी भली फिरन रही। आदम ने उससे कहा कि तूने ये क्या किया? ये बहुत बड़ा गुनाह तूने कर दिया। उन्हें उल्टा नुआ, कहते उन्हें फड़ गया, अभी चक पार ले, कहता है बड़ा स्वादी। तो फिर हुआ क्या? उन दोनों को पता चल गया कि हम बेलिबास हैं। ग्लोरी ऑफ गॉड जो थी, खुदा का जो जलाल था, वो उससे महरूम हो गए। जब तक आप उस दायरे के अंदर हैं जिसमें खुदा ने आपको रखा है, खुदा का जलाल आप पर रहेगा। जैसे ही आप उस दायरे से बाहर चले जाएंगे, खुदा की हुजूरी आपसे हट जाएगी। उन दोनों ने अपने आप को डिस्ग्रेस किया। हवा ने अपने शोहर की भी इज्जत ना की और खुदा की इज्जत भी ना की। और शोहर ने क्या किया? गलत असर अपनी बीवी से ले लिया, बजाय उसे समझाने के। उसका गलत असर लेकर वो फल खा लिया और उसने भी खुदा की हुक्मतुल्ली कर। जो शख्स निगहबान का ओहदा चाहता है उसको एक बीवी का शोहर होना चाहिए। अगर यहां पर खुदा ये चाहता कि औरतों को भी डाले तो उनके लिए कोई अलग आयत होती कि अगर कोई पासबान बनना चाहती है तो वो एक शोहर की बीवी हो। ऐसा नहीं है, खुदा ऐसा नहीं चाहता। उसकी रीजन है कि खुदा जो असूल फैमिली के अंदर मुकर्रर कर चुका है वही असूल चर्च के अंदर। इसमें किसी मर्द की इजारादारी नहीं है, ये खुदा की सिलेक्शन। खुदा ने ऐसा सोचा, खुदा ने ऐसा चाहा कि ऐसा हो। और कोई भी बहन चर्च में उठकर गवाही दे सकती है, लेकिन वो एज ए पासबान नहीं चला सकती। और मैंने अभी तस्करा किया था कि बहुत से मर्द भी कलाम नहीं सुना सकते। ऐसे ऐसे लोग भी यहाँ पे फिरने हैं, उनकी बीवी है लेकिन वो दूसरी औरतों के साथ भी उनके मुआशके मशहूर हैं, लेकिन वो बड़े पास्टर बने हुए। वो पास्टर नहीं है, वो सोते पर नहीं रह सकते क्योंकि वो उस क्राइटेरिया पर पूरे नहीं उतर रहे। इंतहा के बदतमीज लोग हैं। लिखा है उसको शाइस्ता होना चाहिए, लेकिन पास्टर्स की ऐसी ऐसी बातें में सुनने को मिलती है कि जी उन्होंने बंदियां दे हाथ चुकिया। ये सही बातें हैं, ऐसा कर रहे हैं पास्टर्स। क्या आप उन्हें पादरी कहेंगे? वो इस क्राइटेरिया पे तो पूरा नहीं उतरे। तो यहाँ पे तो औरतों की आप बात करें, मैं कहता हूं बहुत से बंदे कलाम सुनाने के काबिल नहीं। ये बहुत संजीदा मामला है, सीरियस मैटर है। ये ऐसे नहीं कि आपने बाइबल पकड़ी और आओ जी 2 मच्छियां ते 5 रोटियां का किस्सा सुन लो मेरे को। ऐसा नहीं। जब तक आप बुलाए ना जाएं, जब तक खुदा आपको अपॉइंट ना करे, तब तक आप अगर मर्द भी है तो आप कलाम नहीं सुना सकते। आपको चर्च में बैठना चाहिए। पैदाइश में जो कुछ हुआ था आज सेम वही कुछ हो रहा है। बहुत सी जगह पर औरतें अलग धड़ा बना लेती, पासबान के ताबे नहीं है। अगर किसी जगह पर कोई बंदा ही मौजूद नहीं, मतलब वहां पे लोग हैं लेकिन कलाम सुनाने वाला कोई नहीं, वहां क्या होगा? वहां उस औरत के लिए इजाजत है कि वो कलाम सुना सकती है, वो गवाही दे सकती है, वो उन बातों को प्रीच कर सकती है जो उसने चर्च में सुनी है कि जी हमारे पाल साहब ने ये कलाम सुनाया।
لیکن اگر آپ پاسبان بننا چاہتی ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ آفس آپ کا نہیں ہے. جو پچھلی ساری چیزیں ہم نے کی ہیں اس کے علاوہ اور بہت سی خدمتیں ہیں. عورت ایک اچھی کتاب لکھ سکتی ہے. پوری دنیا میں بہت کم لیڈیز پاسٹرز ہیں لیکن ان پہ سوال ہیں. وہ مشہور ہیں لیکن ان پہ سوال ہیں, ان کی ڈریسنگ پہ, ان کے بالوں پہ. مرد حکم چلا سکتا ہے لیکن ایک لمٹ تک. ایسا نہیں ہے کہ مرد کو خدا نے کوئی تھوڑا دے دیا بس وہ جدھر مرضی چلا لے. ایسا نہیں ہے. مرد کی بھی ایک لمٹ. وہ اگر لمٹ سے آؤٹ ہو جائے گا, وہ اگر اپنی بیوی کو ڈسگریس کرے گا, ڈس آنر کرے گا, لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرے گا, تو وہ بھی اپنے آفس کی پاسداری نہیں کر رہا. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی لمٹ میں اپنے اختیار کو یوز کرے. پولیس کا ایک اختیار ہے جی, پولیس گولی نہیں مار سکتی. پولیس بڑے سے بڑے مجرم کو پکڑتی ہے, اس کو چپیڑ مار سکتی ہے, اس کو ٹھڈے مار سکتی ہے, اس کو پکڑنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی, لیکن اس کو مار نہیں سکتی. پولیس کو یہ آرڈر نہیں. ماڈل ٹاؤن میں جو گولیاں چلی تھیں آج اس پر انکوائری بیٹھی ہوئی ہے کئی سالوں سے. طاقتور لوگوں نے اس کو روکا ہوا ہے لیکن وہ وائلیشن تھی. عدالت ہی پوچھ رہی بھی کس نے ان کو آرڈر دیا تھا, کیونکہ پولیس اپنے ان سے گولی نہیں چلا سکتی. جو بھی پولیس آفیسر گولی چلائے گا اس کو پتا ہے میری جاب ختم, میرے پہ کیس بن جائے گا 302 کا, قتل کا. لمٹ ہے. مرد کی بھی ایک لمٹ ہے. ایسا نہیں کہ مرد جدھر مرضی جو مرضی چاہے کرتا پھر. مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی لمٹ کو پہچانے, عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی لمٹ کو پہچانے. اگر آپ اپنی جگہ پر اپنی ڈیوٹی کو نبھا رہے ہیں, خدا آپ کو سرفراز کرے. میں نے کچھ ماہ پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ میں 21 سال سے پاسٹر جسٹن کے انڈر کام کر رہا ہوں, لیکن مجھے تو خدا استعمال کر رہا ہے. میں تو نہیں سینئر پادری, میں تو اسسٹنٹ ہی ہوں. میں مددگار رہا ہوں اتنے سالوں. یار فلانی جگہ پہ پہنچو, ٹھیک ہے. سائیکلیں ہوتی تھی اس وقت, بیگ پکڑے, پیچھے بیگ رکھے. سب نے, آپ لوگوں نے دیکھا ہمیں ایسے خدمت کرتے ہوئے. پادری صاحب کے پاس وہ موٹر سائیکل تھی یامہا. وہ یامہا موٹر سائیکل پہ کہتے تھے لو بھی آ جاؤ بچوں, تم کبھی کبھار ایک آدھا بیگ آگے رکھ لیتے تھے, لیکن ہم لوگ آتے تھے پیچھے. ہم مددگار تھے. ہمارے ذہن میں یہ چیز نہیں تھی کہ یار یہ کیا ہے. ہمارے اندر یہ خوشی تھی کہ خدا نے ہمیں یہ خدمت دی ہے, ہم نے یہ خدمت کرنی ہے. اور جب مجھے یہ چیز سمجھ آ گئی کہ اگر میں تابعداری سے انڈر رہوں گا خدا مجھے ایگزالٹ کرے گا. آمین. اور اس بھید کو جاننے کے بعد آپ بلیو کریں, میری خدمت بہت اوپر آئی. پوری دنیا میں خدا نے مجھے مشہور کیا. یہ خداوند کا فضل ہوا ہے مجھے. میں کسی جنازے پہ چلا جاؤں, کسی شادی پہ چلا جاؤں, لوگ مجھے خود ملنے آتے ہیں. کل بھی ہم ایک شادی میں تھے تو وہاں پہ ایک بیٹا اور بیٹی آ گئے. انہوں نے آگے میں سلام کیا, کہتے بھائی صاحب ہم آپ کو دور سے دیکھ رہے تھے کہ پادری صاحب ہمارے چرچ میں آئے تھے کلام سنانے. تو انہوں نے کہا بھائی صاحب آپ نے جو کلام سنایا تھا ہمیں بہت اس سے برکت ملی. ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک تحریک پیدا کر دیا آپ کے کلام. کیسے؟ جب میں نے اپنے آفس کو پہچانا, جب میں نے اپنی خدمت کو پہچانا کہ خدا نے مجھے یہاں رکھا ہے, میں نے یہاں کام کرنا ہے. آمین. جس جگہ پہ خدا عورت کو چھوٹ دے رہا ہے وہاں عورت فل کام کرے. جہاں اس کو خدا لمیٹڈ رہنے کے لیے کہہ رہا ہے وہاں وہ تابعداری سے لمیٹڈ رہے, اپنے آپ کو سرنڈر کرے خدا کے کلام کے مطابق, تاکہ خدا اس کو بلیس کر سکے. اور کئی لوگ ایسے دیکھا میں نے کہ وہ کلام کی سمجھ نہیں ہوتی, وہ عورتوں کو پاسٹر بنا دیتے ہیں. لیکن عورتوں کے پاسٹر ہونے کے بہت سے مسائل ہیں, بہت سے مسائل ہیں. ان میں سے ایک دو باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کی ایک لمبی فہرست ہے کہ خدا کیوں نہیں چاہتا کہ ایک عورت ایک پاسبان ہو. ایک بیوی اگر اپنے شوہر کو سپورٹ نہیں کرتی اس طرح سے خدمت میں, تو وہ کیا کرے گا, وہ کسی مرد کو اپنے ساتھ لے جائے. چلو جی بوا جی نہیں جا رہے تو میں پھر کسی اپنے ہم خدمت بھائی کو لے جائے. اب جب ایک لیڈی پاسٹر کا شوہر اس کو سپورٹ نہیں کرتا تو وہ کسی سیکنڈ پرسن کو اگر لے کر چلی جاتی ہے, لوگ اس کے خلاف باتیں ملانی شروع کر. تو جی اپنا بندہ تو چھڈ دیتا سو تو دوجے نے پھیر دی موٹر سائیکل. ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ رات کو اگر اس کا شوہر کہتا بھی میں تیرے نال نہیں جانا بدرو کٹن, اور وہ اپنی کسی اور اسسٹنٹ بہن کو فون کرتی ہے کہ بہن جی 2 بج گئے, فون آیا بدرو آ گئی کسی چیز, وہ کہے گی جی میں میرے تے بچے سوتے پے نے باجی, اور میں کتنے لاؤں, میں موٹر سائیکل کے میں چلاؤں. مشکل ہے کہ نہیں؟ یہ صرف 2 باتیں آپ کو بتائیں, اس کے علاوہ ڈھیر ہے. بینگ مرد ایک پاسبان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس چیز کی سمجھ ہے یہ بہت مشکل جاب ہے. اٹ از ویری ٹف. آپ سب کچھ کرنے کے بعد بھی لوگوں کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا نہیں اتر سکتے. سب کچھ کرنے کے بعد بھی آپ فیل ہیں. کیوں جی؟ آپ جو مرضی کر لیں, 3 بار آپ ان کے گھر دعا کرنے چلے جائے, چوتھی بار نہ گئے تاڑے سارے نمبر کٹ گئے تر 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 تر. بھائی صاحب تسی تے بلاؤ دے آندے ہی کوئی, رزلٹ 0. وہ یہ نہیں سوچتے کہ 3 بار جو پچھلی ہم نے بلایا تھا وہ تو بھائی صاحب آ گئے تھے. آج اگر وہ اپنی کو مجبوری بتا رہے ہیں تو واقعی ان کی مجبوری ہوگی, ہم تھوڑا ویٹ کر لیں. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ پادری نہیں صحیح. خدا یہ چاہتا ہے کہ مرد کو وہ اختیار دے کہ وہ کنٹرول کرے. ہمارے یہاں پہ یورپ میں ایسا ہو رہا ہے کہ وہاں پہ عورت ڈومینیٹ کر رہی ہے, فیملیز میں, اداروں میں, چرچ میں, اور وہاں کے حالات بہت برے ہیں. پولس نے کیوں ریفرنس دیا ہے پیدائش کا, عورت نے وہاں پر کیا کیا تھا, وہ اس چیز کو باور کروانا چاہتا ہے کہ جو غلطی آدم اور ہوا نے, خاص طور پر ہوا نے وہاں پہ پہلے غلطی کی, سیم وہ غلطی چرچ میں نہ دہرائی جائے. وہ مقام جو ہوا وہاں پر اپنے شوہر کو نہیں دے سکی, خدا کے اس نظام کو نہیں سمجھ سکی, خدا کی اس اتھارٹی کو اس نے ڈسگریس کیا,
वो चर्च में आकर उसको डिस्ग्रेस ना करे। समझे इस बात को। जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, औरत नबूवत कर सकती है, औरत प्रस्तिश कर सकती है, औरत संडे स्कूल खिदमत कर सकती है, औरत गीत लिख सकती है, औरत गीतों की धुनें बना सकती है, औरत किताब लिख सकती है, औरत गवाही दे सकती है। ये थोड़ी चीजें नहीं है। सिर्फ एक चीज से खुदा मना कर रहा है कि भी औरत को पासबान ना बनाओ, उसको पास्टर ना बनाओ। यहाँ पे हर बंदे के साथ आप पास्टर लगा देते हैं। 2-4 दफा उसके हाथ में बाइबल देख ले, तीसरी दफा उसको पास्टर कह देते हैं। ना ना ना, ऐसी गलती ना करें। ना उनके किरदार को परखा, ना वो चर्च आते रहे। मतलब ऐसे ऐसे पास्टर्स को भी मैं जानता हूं जो खुद चर्च नहीं जाते, लेकिन वो लोगों के घरों में विजिट करते हैं एज ए पास्टर। खुद तो चर्च नहीं जाता। क्यों जी? हमारे घर में एक बंदा आ गया, मैंने आपको बात बताई थी। वो आ रहा था, उसने बैल देनी, ऊपर से मेरी मिसेज ने देखना, जी भाई बाजी मैं दुआ करने आया हूँ। पीछे बैग लटकाया, चमचमाती मोटरसाइकिल उसके पास, टिप टॉप हुआ हुआ, परफ्यूम लगाया हुआ, ये वो सेट शैम्पू बाल किए हुए। इसने कहा जी मेरा शौहर तो घर पे नहीं है और हम सिर्फ 2 ही फर्द हैं। उसका वाइफ बहुत ही छोटा था, तो उसने कहा कि जब मेरे हस्बैंड होंगे आप फिर आइएगा भाई। अच्छा। फिर खुद कोई 1-1.5 हफ्ते के बाद वो दोबारा आया, मैं फिर घर पे नहीं था, मैं भी भारत के लिए गया हुआ था। इसने मुझे बताया कि जी एक बंदा आता है, वो कहता है जी मैंने दुआ करनी है, मैं खादिम हूं। मैंने कहा अच्छा चलो। तीसरी बार जब वो आया तो मेरी बीवी घर पे नहीं थी, मैं था। मुझे समझ आ गई जो इसने हुलिया बताया था, मुझे पता लग गया ये वही है। मैं नीचे गया, मैंने दरवाजा खोला, मैं कहा जी उसने मुझे देखा, कहता वो सर में दुआ करने की। मैं कहा जी आ जाओ करो दुआ, आ जाओ। आ गया ऊपर। जब उसने किताबें देखी, उन्होंने कहा भी है तो बंदा को पादरी लगता है, क्योंकि जो किताबें पढ़ी हुई हैं तो पास्टर्स पढ़ते हैं आमतौर पर, तफसीरें हैं, ये वो सारी चीजें। बैठ गया। मैंने कहा जी मैं चाय बना रहा हूँ, आप चाय पिएंगे? कहता जी नहीं बस मैं दुआ करूँ। मैं कहा नहीं आप बैठे चाय पिए। मैंने उसके लिए चाय बनाई, अपने लिए भी उसके लिए भी। मैंने उससे कहा सर आप कौन से चर्च से हैं? उसके पास कोई जवाब नहीं, किसी चर्च जाता ही नहीं था। तो इसका मतलब है वो पास्टर नहीं है, वो खुद किसी चर्च नहीं जा रहा, इंट्रोड्यूस अपने आप को एज ए पास्टर करवा रहा। मैंने पहले आपको बताया बहुत से मर्द भी पासवान बनने के लायक नहीं। खाली औरतों की बात नहीं हो रही। ये जो हजूम नजर आ रहा है आपको पादरियों का, इनमें से सारे पादरी नहीं है, कोई पता नहीं, कुछ नहीं। अगर आप उनसे कुछ सवाल पूछ लो वो आपको आए बाएं साएं करके निकल जाएंगे, जान छुड़ाएंगे। और मैंने उससे कहा कि भाई आप किसी चर्च में जाएं, आप वहां पर रहें। आपको किसने बताया कि आप दुआ करें जाके लोगों के घरों में? कहता जी बस ये मेरे दिल में ख्याल है। मैंने कहा आप अपने दिल के ख्याल के पीछे ना चलें। खुदा का कलाम ये बताता है कि पहले वो कलीसिया में परखे जाएं, पहले वो कलीसिया में परखे जाए, उनका कैरेक्टर तो परखा जाए कि ये किस लेवल का बंदा है। पासवान देखे उसकी लाइफ को, कभी ये रेगुलर चर्च आने वाला है, ये हदिया देता है, ये ईमानदारी से चल रहा है, ये खुदा से मोहब्बत करता है, इसका उठना बैठना कैसा है। फिर खुदा पासवान को गाइड करता है कि इस बंदे को फलां ड्यूटी दे दो, और फिर उसका काम है कि उस ड्यूटी को सरंजाम दे। यहाँ पे किसी ने ड्यूटी कोई नहीं दी, अपनी मर्जी से मोटरसाइकिल धोती, शैम्पू कीता, परफ्यूम लाया, बाइबल पाई बैग, चलो जी मैं दुआ करने आया। बस वो दुआ ही करते हैं। किसी ने 50 दे दिया, किसी ने 100 दे दिया, किसी ने 200 दे दिया। इसलिए मैं कहता हूं हर बंदे को अपने घर में ना आने दें। ये खतरनाक चीज है। जो यूहन्नाबाद का वाकया आपको बताया था कि उन्हें सारे इकट्ठा कर लिया, उन्होंने कहा आ जाओ जी, उनके अंदर तो कोई नहीं रह गया। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, बैठ जाओ जी सारे। दरवाजा बंद कर दिया, टेबल लगा दिया जी। पास्टर साहब आए, फौरन टेबल निकाल के लगाते, टेबल लगाया, कुर्सी रखी, पाजी साहब बैठे, सब आ गए। उन्होंने कहा जी उन बार बार पूछ रहा है, कोई अंदर तो नहीं रह गया? हमने कहा कोई नहीं। उन्हें बैग खोले, उन्हें मोजर काट लिया। उन्हें कहा सब टेबल ते मोबाइल रख दो, जिदे जिदे को जेड़ा जेड़ा मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल, हवावे, सैमसंग, आईफोन सारे लै गए। नाल उन्हें कहा होर जिदे को पैसे नहीं, वो भी जेबां च रख के वो आराम नाल सुकून ना को 70-80 हज़ार का टाका मार के बाहरों कुंडी ला गए। पादी का काम रिहाई दिलाने का वो बंद कर गया। पास्टर पास्टर पास्टर, ओ भाई बचे, हर बंदा पास्टर नहीं। ये सख्त बात है, लेकिन आज कलीसिया इसको मानने के लिए तैयार नहीं। कलीसिया को अपनी सेंस डेवलप करने की जरूरत है। कौन से काम मर्द ने करने, कौन से काम औरत ने करने, कौन से काम औरत कर सकती, कौन से काम औरत नहीं कर सकती। जो काम औरत को करने के लिए मना किया गया है, उसका ये काम है कि वो ताबेदारी से सरेंडर करे ताकि खुदा उसको ब्लेस कर सके। लेकिन अगर वो हवा की तरह ही अपना एटीट्यूड रखेगी कि जी मैं तो फल खाना ही खाना है, तुसी मना कर दे तो करते रहो, फिर क्या होगा? बाग अदन से निकाल दिए, खुदा की हजूरी से आउट। और ऐसे ऐसे किस्से कहानियां इर्द गिर्द लोगों के हम सुनते हैं, जो सोचना गैर इखलाकी हरकतें वो करते फिर हैं, क्योंकि वो पॉइंटेड नहीं है, वो किसी सिस्टम के अंदर नहीं है, उन पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। एक बंदे ने मैं बताया कि मैं किसी घर में 40 से कम मीटिंग्स नहीं करता। 40 मीटिंग, अगर किसी को बुखार हो जाए ना बच्चे को, तो 40 दिन जाता उसके घर। 40 दिन रेगुलर मीटिंग करता चला जा रहा है, किए जा रहा है मीटिंग। वो लोग तंग पै गए ने, केड़े पा देना मथा ला बैठे, डेली आ जाता चाह पीन रोटी, तभी एक मीटिंग से तो नहीं बात बनती। आप क्या समझते हैं शैतान ऐसे निकल जाता है? 40 दिन लगेंगे। अब ये क्या है? ये कौन सा कलाम हमें इसकी तालीम दे?
چونکہ وہ خود نہیں کلام پڑھتے، خود کلام سے واقف نہیں، وہ اس کی باتیں مان رہے ہیں۔ یوحنا کے خط میں وہ کہتا بھائی ہر ایک روح کا یقین نہ کرو۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں عورت کے پاس ایک بہت واسٹ فیلڈ ہے جس میں وہ کام کر سکتی ہے۔ سب سے پہلی چیز وہ اپنی فیملی کو بیسٹ کرے، اپنی فیملی میں اپنے کردار کو اوپر لائے۔ یہاں صرف اس کے شوہر کی بات نہیں ہو رہی، اس کی اپنی بات ہو رہی۔ جب تک آپ اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کرتے، کسی دوسرے کو آپ نے کیا کہنا؟ خدا اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر تیرا بندہ بہت شریف النفس ہوئے گا تو پھر تو دی عزت کرنی ہے، اس کی عزت کرنی ہے، یہ کلام میں لکھا ہے۔ لیکن ساتھ ہی شوہر کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو نہ ستائے، اس کو تنگ نہ کرے، اس کو پریشرائز نہ کرے، اس کو دبائے نہ، اس کی انسلٹ نہ کرے۔ اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان ایریاز میں ویک ہیں تو ہمیں خداوند کی حضوری میں آنے کی ضرورت۔ اب اس سے کیا ثابت ہوا کہ عورت کلام سنا بھی سکتی ہے اور عورت کلام نہیں بھی سنا سکتی۔ اس کو ایک رینج دے رہا خدا اور ایک جگہ پہ اس کو لمیٹڈ کر رہا۔ آمین۔ اور جب ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ہم اس دائرے میں رہ کر خدمت کرتے ہیں، خدا میں بلیس کرتے ہیں۔ بہت سی جگہ پہ بندے بھی نہیں جا سکتے، یہ بھی سن لیں۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ کسی بہن میں بدرو آ گئی تو پاسٹر جسٹن اور پاسٹر ولیم سیمول دعا کرنے کے لیے گئے۔ وہ عورت اکیلی تھی گھر، بندے کی بھی دیکھیں اب لمٹ آ گئی سامنے۔ اب جب وہ سامنے آ گئی تو وہ کہنے لگی کہ پائی صاحب میں تو دعا کرو، تو ایک دم ولیم بھائی دعا کرنے لگے تو پاسٹر جسٹن نے ان کو پیچھے سے پکڑا، ان کے کان میں کہا سر جی عورت کلی ہے، اینے چیکا مارنیاں ہونے تو تھلو بندے کٹھے ہو جانے کہ دو پادری آئے نہیں، عورت نے پتہ نہیں کی کرن ڈے۔ کیوں جی؟ اس سے کیا ہوا؟ بندے کی بھی لمٹ سامنے آ گئی۔ بندے کی بھی ایک لمٹ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ جہاں کہیں جائے گا وہ ویلکم ہی ہوئے گا، اس کو بھی سمجھنا چاہیے میں نے کہا جا کے کس وقت میں ملنا ہے۔ ہم بہت سے گھروں میں فون کرتے ہیں پہلے، بھائی ہم آپ کے گھر میں آ جائیں، وہ کہتا جی میں تو گھر پہ نہیں ہوں، ہم کبھی ادھر وزٹ نہیں کرنے جاتے، کہ بھی اس کی خالی بہنیں ہیں، اس کی خالی بیوی ہے وہاں پہ، ہم کیوں اس کی غیر موجودگی میں جائیں؟ یہ ایک پاسٹر کی ذمہ داری ہے کہ پوری فیملی کو وزٹ کرے بجائے اس کے کہ عورتوں کو مل کے آ جائے۔ بہت سے خادم ایسا کرتے ہیں اور پھر وہ ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں۔ جب خادم اس کو اکیلا جا کے ملتا ہے تو بیوی کیا کرتی ہے؟ وہ اپنے شوہر کا رونا شروع کر دیتی۔ او بھائی صاحب، بیچاری بہت ہی دکھی ہوتی۔ ایک دفعہ اس کی بات سنتا ہے، دو دفعہ سنتا ہے، تیسری بار اس کا ذہن کچھ اور بننا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ریکارڈڈ چیزیں ہیں۔ اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اور اس عورت کو یہ لگتا ہے کہ یہ پادری بہت ہی ہمبل آدمی ہے، اگر یہ میرا شوہر ہوتا، اگر یہ میری بیوی ہوتی تو ہماری زندگی بہت ہی اچھی گزر جاتی۔ اور کئی پادریوں کی اتنی مت ماری گئی کہ وہ ان عورتوں کو لے کے بھاگ گئے۔ اس نے اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دیا، اس کا گھر بھی خراب کر دیا، اپنا گھر بھی خراب کر لیا، اپنی خدمت کا بھی بیڑا گھر کر لیا۔ دیٹ از ڈینجرس، یہ خطرناک چیز ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی لمٹ میں رہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی عورت کی لمٹ ہے، بندے کے لیے بھی لمٹ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے؟ اسی لیے ہم ان چیزوں سے اویئر ہیں۔ ہم فون کرتے ہیں، اچھا بھائی آپ کا گھر آ جاؤ، کہتا سر میں تو جاب پہ ہوں، آپ چلے جائیں، گھر والے باقی نہیں بھائی، جب آپ ہوں گے ہم پھر آئیں گے۔ یہ ایک ذمہ دار پاسبان کا رویہ ہے، یہ ایک میچور پاسبان کی نشانی ہے۔ آمین۔ سو اس سے دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں کہ خدا مینوں پاسبان نہیں بنانا چاہتا، خدا مینوں پاسٹر نہیں بنانا چاہتا، ایسا نہیں ہے۔ خدا آپ کو اور بہت کچھ بنانا چاہتا ہے۔ اور میں آخری بات کہہ کے اس کو ختم کروں گا، ٹاپ پوائنٹ پہ اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے ایک ماں نے جنم دیا ہے، ایک عورت نے جنم دیا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی پاسبان خدمت کرے سب عورتوں سے پیدا ہوئے، ایون کہ کرائسٹ خود عورت سے پیدا ہوا۔ عورت کلام سنانے والے پیدا کرتی، عورت کو خدا نے مرتبہ دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کلام سنا نہیں سکتے۔ نبوت جب آپ کرتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ خدا کا کلام سنا رہے ہیں۔ جب آپ گواہی دے رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ خدا نے میری زندگی میں کیا کیا ہے، یہ بھی کلام ہے۔ جب آپ گیت گا رہے ہیں، گیتوں میں بھی تو خدا کا کلام ہی ہے۔ یریکو کی دیواریں ساری گرتی جاتی ہیں، ساری قومیں تیرے آگے جھکتی جاتی ہیں۔ دونوں آیتیں ہیں جو پادری کے ساتھ نے لکھی۔ یریکو کی دیواریں بائبل مقدس میں لکھا ہے گری ہیں، اور لکھا ہے ہر ایک اٹھنا یسوع کے آگے جھکے گا۔ یہ دونوں ورسز ہیں جن کو پادری صاحب نے ملا دیا۔ جب ایک بہن گیت لکھتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کلام سنا رہی ہے۔ جب وہ گواہی دے رہی ہے اس کا مطلب وہ کلام سنا رہی ہے۔ جب وہ نبوت کر رہی ہے اس کا مطلب ہے کلام سنا رہی ہے۔ خدا اس کو کلام سنانے سے منع نہیں کر رہا، خدا اس کو ہیڈ بننے سے منع کر رہا۔ لیکن ایک مرد کسی بچے کو پیدا نہیں کر سکتا، لیکن یہ شرف خدا نے عورت کو دیا ہے۔ ڈی ایل موڈی، واچ مین نی، سادھو سندر سنگھ، بھائی بخت سنگھ، بینی ہند، رینہارڈ بونکی، ڈاکٹر بلی گرہم، پاسٹر جسٹن منیر، نعیم پرساد، ولسن کامران، الیگزینڈر سشیل، شوکت فضل، انور فضل، آمین، یہ سارے مرد عورتوں سے پیدا ہوئے جن میں میں بھی شامل ہوں۔ تو یہ اعزاز میری ماں کو ہے کہ اس کے باطن سے ایک خادم پیدا ہوا جس کو آج پوری دنیا سن رہی ہے۔ This is your responsibility۔ آپ انڈرسٹینڈ کریں آپ کس جگہ پر کھڑی، خدا نے آپ کو کیا مقام دیا ہے۔ جو کچھ خدا نے آپ کو دیا ہے اس کو تھامے رہیں،
اس میں اسٹرگل کریں, اس میں اپنی خدمت کو لے کر اوپر آئیں, اور جہاں خدا آپ کو منع کر رہا ہے وہاں خاموشی سے خدا کی شکر گزاری کریں. خدا میں اپنے شوہر کو سپورٹ کروں کیونکہ تم میرے شوہر کو استعمال کر رہا ہے, تم میرے بھائی کو استعمال کر رہا ہے, تم میرے باپ کو استعمال کر رہا ہے, میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی, میں خدمت کروں گی, میں تیرے نام کو جلال دوں گی. آمین. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم سب دعا مانگیں. اے خداوند تیری تعریف ہو, تیری ستائش ہو کہ تو قدرت سے بھرا ہوا خدا ہے. تو نے اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں ان سب کی ایک لمٹ ہے, دن کی بھی ایک لمٹ ہے. ایک وقت میں دن ڈھلنا شروع ہوتا ہے, شام ہوتی ہے اور پھر رات ہو جاتی ہے. رات کی بھی ایک لمٹ ہے, ایک وقت میں رات ختم ہونا شروع ہوتی ہے, سورج جب طلوع ہوتا ہے تو پھر دن نکل آتا ہے. ہمارے زندہ رہنے کی بھی ایک لمٹ ہے اور مرے ہوں کی بھی ایک لمٹ ہے, ان کو بھی زندہ کیا جائے گا. کلام مقدس میں لکھا ہے جب تو بادلوں پر ظاہر ہوگا جو موئے ہیں تجھ میں وہ جی اٹھیں گے, سب جی اٹھیں گے. ہاللیلویا, تیرا شکر ہو خداوند, ہمیں اپنی لمٹس پہچاننے کا شرف دے. خواہ ہم مرد ہیں خواہ ہم عورت ہیں, جو رسپانسبلٹیز تو نے ہمیں دی ہیں ہم بڑی خوشی سے ان کو ایکسپٹ کریں. ہم یہ نہ کہیں کہ میں کم تر ہوں, ہم یہ نہ کہیں کہ میں بہت ہی اوپر. اے مہربان آسمانی باپ, لشکروں کے خدا, تمام سننے والوں پر تیری برکت چاہتے ہیں, اس کلیسیا پر تیری برکت چاہتے ہیں. ان تمام بیٹیوں کے لیے, ان تمام بیٹوں کے لیے جو اس پیغام کو یوٹیوب پر سنیں گے, فیس بک پر سنیں گے اور کسی بھی میڈیم سے سنیں گے, ان سب پر تیری برکت چاہتے ہیں. منت کرتے ہیں اپنا ہاتھ بڑھا, اپنی قدرت کو ظاہر کر, اور خداوند پاکستان میں مؤثر خدمت کی جائے. ہر بندہ اپنی لمٹ میں رہ کے خدمت کرے اور اس لمٹ میں جو اختیار خدا نے اس کو دیا اس کو یوز کرے. اور خداوند تیری گہری بلیسنگ پاکستان کی کلیسیا پر آئے, چرچز پر آئے, گھرانوں پر آئے. وہ چرچز جو گھروں کے اندر ہیں, چھوٹی چھوٹی کلیسیاں ہیں یا بڑے بڑے کیتھیڈرلز ہیں, ان سب پر تیری برکت چاہتے ہیں. اور محنت کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں پاکستان کے اندر سے بہت سے لوگ خدمت کرنے کے لیے اٹھیں اور خداوند تیرے نام کو اپنی زندگی سے عزت اور جلال دیں. یسوع کے زندہ, قادر, ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے. پچھلے سنڈے میں نے عورتوں کے تعلق سے ایک پیغام یہاں پر شیئر کیا تھا کہ عورتیں خدمت میں کس طرح سے مؤثر کردار ادا کر سکتی ہیں. اس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ عورت کو خدا نبوت کے لیے چرچ کے اندر استعمال کر سکتا ہے, عورت کو خدا گواہی دینے کے لیے استعمال کر سکتا ہے, عورت کو خدا ورشپ کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ میں نے اور بہت سی چیزیں شیئر کی تھیں, لیکن اس کے دوسرے حصے میں ایک بات کو مختصراً بیان کرنا چاہتا ہوں کہ عورتیں چرچ کے اندر دعا کی خدمت سر انجام دے سکتی ہیں. عورت کے پاس ایک زبردست خدمت ہے اور وہ کیا ہے جی؟ دعا کی خدمت. اور میں یہ سمجھتا ہوں خدمت کے تقریباً 21 سالوں میں نے ایک چیز ڈسکور کی ہے کہ دعا کی خدمت کو کوئی شخص اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتا. ہر بندہ سٹیج کی طرف آنا چاہتا ہے, جبکہ یہ سب سے سٹرونگ آفس ہے. اس کے بغیر آپ ایک زبردست خدمت کی بنیاد ہی نہیں رکھ سکتے. عورتیں اپنی فیملی کے لیے پریئر کر سکتی ہیں, جیسا کہ حنا نے دعا کی. حنا نے اپنی پرسنل نیڈ کو خدا کے سامنے رکھا, اپنی فیملی کی نیڈ کو خدا کے سامنے رکھا. اور ایک عورت جب اپنے گھر کے اندر دعا کرنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے, وہ یہ ایم بنا لیتی ہے کہ میں نے اپنی فیملی کے لیے پریئر کرنی ہے, تو وہ اپنی فیملی کو سیکیورٹی فراہم کرتی. خدا انہیں کال کر رہا ہے, اور دنیا کے اندر بہت سی ایسی عورتیں گزری ہیں جنہوں نے اس طرح سے کوالٹی لائف گزاری کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا دعا کرنے کے. آپ اپنی لائف کو مینج کیجئے, بینگ اے وومن آپ اپنی لائف کو مینج کیجئے کہ میں نے گھر کے کام کو کتنے ٹائم میں ختم کرنا ہے. پالیسی بنائے اپنے لیے کہ میں نے اپنے گھر کے کام کو, اپنے بچوں کے کام کو, اپنی فیملی کے لیے اتنا وقت صرف کرنا ہے, اور اس کے بعد میں دعا کے لیے وقت نکالوں گی. اور زیادہ سے زیادہ ٹائم سپیئر کریں پریئر کے لیے, کیونکہ جب آپ اپنی فیملی کے لیے پریئر کرتی ہیں, اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی ہیں, اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہیں, تو آپ اپنی فیملی کو خداوند کی پروٹیکشن میں لے کر آتی ہیں. 5 منٹ کی دعا 10 منٹ کی دعا کو خیر بات کہہ دیں. اب آپ ایک نئی دعائیا زندگی کا آغاز کریں جس میں آپ اپنی فیملی کو کرائسٹ کے بلڈ میں چھپا سکیں, اور ہر روز اپنی فیملی کو وہ شیلڈ پرووائڈ کریں جو شیطان سے انہیں محفوظ رکھ سکتی ہے. تو پہلی چیز, عورتیں اپنی فیملی کے لیے دعا کر سکتی ہیں. دوسری چیز, عورتیں چرچ کے اندر بھی دعا کر سکتی ہیں, ایمانداروں کے ساتھ مل کر دعا کر سکتی ہیں. اعمال کی کتاب اس کا پہلا ہی باب ہے, پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت. یہ سب کے سب لوگ بالا خانے پر موجود ہیں, 120 لوگوں کی جماعت ہے, اس میں عورتیں بھی ہیں. 14ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے. عورتوں کو خداوند یہ منسٹری دے رہا ہے کہ وہ اپنی فیملی کے لیے پریئر کریں,
عورتوں کو خدا یہ منسٹری دے رہا ہے کہ وہ چرچ میں آ کر پریئر کریں ایمانداروں کے ساتھ مل کر. جیسا کہ ابھی یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ہم نے بیٹیوں سے بھی دعا کروائی، اور ان کو یہ چاہیے کہ وہ چرچ میں آ کر دعا کریں. اور تیسری چیز، عورتیں اپنی قوم کے لیے دعا کر سکتی ہیں. لوکا کی انجیل اور اس کا 2 باب اس کی 36ویں آیت سے. اور عاشر کے قبیلے میں سے حنا نام فنویل کی بیٹی ایک نبیہ تھی. کون تھی جی؟ وہ بہت عمر رسیدہ تھی، اور اس نے اپنے کنوار پن کے بعد 7 برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے. وہ 84 برس سے بیوہ تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی. اور وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی، اور ان سب سے جو یروشلم کے چھٹکارے کے منتظر تھے اس کی بابت باتیں کرنے لگی. اس عورت نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا کہ وہ دعا کرے گی. اس عورت نے وقف کر رکھا تھا کہ یہ روزوں میں اپنا ٹائم سپینڈ کرے گی. 100 سال کے لگ بھگ اس کی عمر معلوم ہوتی ہے. 84 برس سے بیوہ ہے، 7 برس شوہر کے ساتھ رہی، تو یہ تقریباً 91 سال بنتے ہیں. اور جب اس کی شادی ہوئی، اگر اس کی عمر 15 سال یا 20 سال بھی تھی تو یہ 100 سال سے زائد عمر کی عورت ہے. اور اس قدر عمر سیدھا ہونے کے باوجود بھی اس کے اندر پیشن ہے کہ میں دوسروں کے لیے دعا کروں، میں روزہ رکھوں. تو عورتوں کو خدا کال کر رہا ہے کہ وہ منسٹری کے اندر اپنا ہیلدی پارٹ ادا کریں. میں نے یہ پوائنٹ، وقت ہمارے پاس ذرا تھوڑا کم تھا تو میں نے کوشش کی کہ میں اس کو سیپریٹلی بیان کر دوں. تو آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ عورت کو خدا بہت سی خدمات کے لیے بلا رہا ہے، لیکن کئی بار ہم ان چیزوں کو جن کے لیے خدا ہمیں کال کر رہا ہوتا ہے ہم وہ نہیں کرنا چاہتے. ہم وہ کرنا چاہتے ہیں جو ہمارا دل کرتا ہے. خدمت میں بہت سے لوگوں سے میں ملا ہوں، ہر بندہ اپنی مرضی سے کام کرنا چاہتا ہے. اگر پاسبان کسی کو کوئی ڈیوٹی دیتا ہے وہ اس کو کرنے کی بجائے وہ اپنے طریقے سے کوئی کام کرنے کی خواہش رکھتا ہے اپنے اندر. ہوتا کیا ہے، وہ شخص چرچ کے کام میں بھی خرابی پیدا کرتا ہے اور وہ خدا کے ہاتھوں میں استعمال بھی نہیں ہو پاتا. کیونکہ جس شخص کو خدا نے چرچ کے اندر مقرر کیا ہے اس شخص کو ہی نہیں وہ مان رہا، اس کی باتوں کو فالو نہیں کر رہا، تو کس طرح سے وہ برکت پائے گا؟ تو وہ تمام چیزیں جو ہمارے کرنے کے لیے خدا نے رکھی ہیں، اگر ہم ان کو اسی ترتیب اور طریقے سے سر انجام دیں گے تو پھر ہم خدا سے برکت پائیں گے. گاڈ بلیس یو آل.